بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 3 ہماری جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں پہلا سوال جو ہے وہ سوالات کے جواب ہیں۔ میں آپ کو صرف سوالات بتاؤں گی، آپ نے ان کے جواب جو ہیں وہ خود لکھنے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو غزل کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ پہلا سوال ہے الف، شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ آپ شعر دیکھتے جائیں گے اور آپ کو اس کا جو ہے اندازہ ہوتا جائے گا۔ بے، شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ نادان یعنی بے وقوف۔ جیم، کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ مشتاق شوقین، اشتیاق رکھنے والا، اور بیزار اکتایا ہوا۔ دال، درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ اور ہے، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ تو غزل کا جو مقطع ہے، مقطع آپ کو پتہ ہے کس شعر کو کہا جاتا ہے اور اس کے لیے خاص شرط کیا ہوتی ہے۔ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں شاعر نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ اپنی کیا قیمت بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2، اس میں ہے جی آپ نے معنی بتانے ہیں۔ معنی ہم نے غزل میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ معنی کر لیے اور جملوں میں استعمال ہے جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں۔ سوال نمبر 3، متضاد الفاظ جو الٹ ہوتے ہیں آپ نے بتانا ہے۔ نادان کا متضاد دانا، دن کا رات، نیکی بدی، موت زندگی، آزاد قید۔ آزادی کا قید کہہ سکتے ہیں آپ، جب آزاد ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ قیدی کہتے ہیں آپ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اعراب۔ یہ بھی آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں، لیکن چونکہ ادائیگی جو ہے وہ ہماری ہر سطح پر جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، اسی لیے میں اعراب جو ہے وہ آپ کو ضرور کرواؤں گی۔ مشتاق، میم پہ پیش، شین ساکن، تے چونکہ الف بھی ہے، آپ زبر لگائیں یا نہ لگائیں دونوں صورتوں میں اس نے الف نے جو ہے وہ تے کو حرکت دینی ہے۔ مشتاق، کاف ساکن۔ دوسرا لفظ ہے جی مدعا، دال جو ہے اس پہ تشدید ہے، یعنی دال کی جو ہے آواز 2 دفعہ آئے گی، مدعا۔ وفا، صدا، نثار، نثار نہیں ہوتا، نثار ہوتا ہے جو نثر نگار ہوتا ہے اس کو نثار بولیں گے، اور یہ ہوتا ہے نثار، جان قربان کرنے والا۔ اس کے بعد آپ کے کالم جو ہیں وہ اس میں سوال ہے، وہ بھی آپ نے خود بیٹا کر رہا ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ اس سے متعلقہ ہیں، جیسے درد ہے تو دوا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو دیکھ کے کالم جو ہے وہ آپ نے اپنا سوال نمبر 5 کر لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر جو ہے آپ کا 6، ہاں جی غزل میں قافیہ انہوں نے پوچھے ہیں، وہ بھی آپ نے ترتیبات بتانے ہیں، وہ بھی آپ کو میں نے پہچان کروا چکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے قافیہ کیا ہے، ہم آواز الفاظ جو ہیں ان کو آپ نے چن کر بتانا ہے کہ اس میں یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے خالی جگہ، اس کو بھی آپ نے اشعار کو دیکھ کے خود خالی جگہ بیٹا پر کریں۔ سوال نمبر 8 ہے درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ دل، اب آپ نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، دل میرا دل ہے یا میری دل ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اس کو 2 الگ الگ خانے بنائیں گے، ایک کالم مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر میں مذکر کے الفاظ لکھتے جائیں اور مؤنث میں مؤنث الفاظ لکھتے جائیں۔ تو دل مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ آپ نے جملے میں استعمال کر کے جو ہے وہ کرنا ہے۔ صدا، دل دھڑکتا ہے تو یہ مذکر ہے، صدا دی جاتی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ جان قربان کی، مؤنث۔ مدعا یعنی مقصد اس کا مطلب ہوتا ہے، اور آپ کا مدعا یعنی یہ بھی مذکر الفاظ ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے اور ماجرا بیان کیا جاتا ہے، تو اسی ترتیب سے آپ نے اس کو جو ہے وہ الگ الگ دونوں کالم اس کے بنانے ہیں۔ اب سوال نمبر 8 کے بعد کنایا جو ہے وہ ایک دیا گیا ہے، اس میں آپ کے یہ سلیبس میں چونکہ آپ کی مشق میں دیا گیا اسی لیے میں آپ کو یہ ضرور تھوڑا سا جو ہے اس پہ بتا دوں کہ کیا ہے۔ جیسے کہ کتاب کی مشق کے اندر لکھا ہوا ہے، کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ مجازی معنی لغوی معنی سے، لغوی ہوتا ہے جو لغت میں ہے، یعنی اس کا لفظی معنی کیا ہے لغت کے مطابق، اور مجازی معنی جو غیر حقیقی ہوتا ہے۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ کنایا کی چند مثالیں دیکھیں، جیسے انہوں نے 5 مثالیں دی ہیں۔ الف ہے اس کو کالے نے کاٹا،
کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے. مار سیاہ، تو کالا جو ہے وہ سانپ یا ناگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بے ہے بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اب کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے. کلیجہ ٹھنڈا ہوا یعنی اس کو خوشی اور راحت محسوس ہوئی. جیم ہے اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو. سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے. جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی. اب چولہا ٹھنڈا ہونا یہاں پہ غربت کے لیے کنایا ہے. اسی طرح سے ہے وہ بڑا تنگ دل ہے. تنگ دل گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے. تو بس آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سمجھ لیں، اور آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ یہ شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مشق کے اندر شامل ہے اسی لیے میں نے آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھا دیا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوال نمبر 1 مختصر سوالوں کے جو ہیں یہ مختصر جو جواب دینے ہیں آپ نے الف بے جیم دال ہے، اس کو خوش خط اپنی نوٹ بک پر لکھیں. اور متضاد الفاظ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 8 مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. یہ دونوں جو ہیں آپ نے 3 سوال ہو گئے، سوال نمبر 1 سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 8 اپنی نوٹ بکس پر خوش خط لکھیے. انشاءاللہ اسکول کالج کھلنے پر آپ کا یہ تمام کام جو ہے وہ مکمل چیک کیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام.